بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اردو میں خوش آمدید۔ امید ہے اب آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے نا مظفر وارثی کی نظم حمد کے اشعار کی کچھ تشریحات آپ تک پہنچائی تھی، تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی ماندہ اشعار کے تشریحات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر آج کی جو ہے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور باقی ماندہ اشعار کی تشریحات ذرا جو ہے نا آپ تک پہنچائیں گے۔ اگلا شعر ہے: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ سماعتیں یعنی سننے کی حس، خانہ حصے کے معنوں میں ہیں، نیتیں مطلب مقصد یا ارادے کے معنوں میں ہیں، لا شعور یعنی شعور کی ضد، ایسی چیز جو انسان کے دماغ میں پہلے سے موجود ہو اسے ہم لا شعور کہیں گے۔ مفہوم دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے ہر ایک کام حتیٰ کی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پوری دنیا پر آپ کی اجارہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھتا بھی ہے اور ہماری گفتگو، ہماری باتیں سنتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نیتوں اور ارادوں سے خوب واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسانی خیالات بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، لہٰذا انسان کے شعور میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ انسان اپنے اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہی ہوا کہ کوئی تو ہے جو ہم پر اپنے پہرے بٹھا رہا ہے اور انسان کو اپنی منمانی سے روک رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ وقار یعنی عزت و توقیر کے معنوں میں ہیں، مہر نشان، علامت یا بندش کے معنوں میں ہیں، ذلت یعنی بے عزتی، مہر قدرت لگانا، تقدیر لکھنا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو مہر کہہ لیں، مہر کے معنی محبت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کریں اور جسے چاہے سلطنت چھین لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ذلت اور عزت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ جس سے چاہے جو نا ذلت اور عزت جو نا چھین بھی سکتے ہیں، اور جس سے چاہے جو نا عطا بھی کر سکتا ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی بلائی صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور کوئی انسان کسی کو نہ دے سکتا ہے اور نہ کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اللہ جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس سے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ساری بلائی کا اختیار بے شک صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، غرض ہر ذرہ اسی کے تابع ہیں۔ اللہ اپنے خزانے سے بے حساب نوازتا بھی ہے اور واپس بھی لے لیتا ہے۔ اپنے فضل و کرم کے خزانے سے گنہگاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ وہ اچھے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، بھلائی کے راستے کھولتا ہے، منزل تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے کھینچ لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عزت ذلت دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اللہ چاہے فقیر کو غنی کر دے یا غنی کو فقیر کر دے۔ اگلا شعر ہے: سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ سیاہ و سفید کا مالک یعنی مختار کل، یعنی جس کا اختیار ساری کائنات پر ہو۔ نفس نفس وجود، فرد یا انسان۔ نفس نفس کے معنی ایک ایک سانس کے معنوں میں بھی ہیں۔ شعلہ جاں کے معنی کیا ہیں؟ زندگی اور موت کے معنوں میں ہیں۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔
پوری دنیا میں اگر کوئی تمام اختیارات کا مالک ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات مختار کل ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعری شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو رسوا کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اللہ جس سے چاہے اختیارات اور منصب عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے سکتا ہے۔ وہ ہے جو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ذلیلوں کو عزت عطا کرتا ہے اور عزت داروں کی عزت کو کم کرتا ہے، مالداروں کو محتاج بنا دیتا ہے اور مسکینوں کو مالدار اور عطا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ ساری بلائی اور اچھائی کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اللہ ہر شے پر غالب، بلند و بالا ہے، اور وہی خدا ہے جو انسان کا مقدر لکھتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے مقام و مرتبے کا تعین کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے تو اسے عزت دے دے، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلت دینا چاہے تو اسے ذلت دے۔ سارے دنیا کے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، نظم یا اشعار کی تشریحات یہاں پر ختم ہوئی، اور اس نظم میں کے مرکزی خیال کی اگر ہم بات کر لیں تو اس نظم میں شاعر نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے کسی کو عطا کرنا چاہے، کسی سے رزق چھیننا چاہے، کسی کو زندگی عطا کرنا چاہے، کسی کو موت عطا کرنا چاہے، کسی کو رزق میں فراوانی دینا چاہے، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک پتہ بھی کائنات میں یعنی جو کچھ ہمارے زندگیوں میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں مزید جو موضوعات ہیں انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔